بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس انتہائی اہم اور تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے حج 2026 کی سعادت حاصل کرنے والے تمام خوش نصیبوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور ہماری مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین کے اس مبارک سفر کو آسان فرمائے اور ان کی عبادات کو قبولیت بخشے۔ آمین۔ اور یہ واقعی ایک ایسی سعادت ہے جو زندگی میں قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو دیکھیں، آج کی ہماری اس گفتگو کا جو مقصد ہے نا، وہ تھوڑا سا عملی ہے، یعنی حج پر روانگی سے قبل گھر پر رہتے ہوئے ہی کچھ اہم تیاریاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، بہت ضروری تیاریاں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جدید دور میں حج کا سفر کس طرح منظم کیا گیا ہے اور قوانین کی پاسداری کتنی اہم ہے۔ اصل میں آج کا جو حج ہے نا، وہ پچھلے دور سے بالکل مختلف ہے۔ اب لاکھوں عازمین کو ایک ہی وقت میں سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے نظام کو بہت جدید کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو شروعات کرتے ہیں سفر کے پہلے مرحلے سے، جی یعنی جب کوئی عازم حج ایئرپورٹ پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے مالی معاملات سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سب سے پہلا جھٹکا ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کو لگتا ہے اگر تیاری نہ ہو۔ اچھا، آج کل لوگ نا پوری طرح پلاسٹک منی پر یعنی کارڈز پر انحصار کرتے ہیں، تو کیا وہاں ایئرپورٹ کے ان ابتدائی گھنٹوں میں نقد رقم کا ہونا واقعی اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈز چل جاتے ہیں، خاص طور پر وہ کارڈز جن پر ویزا یا ماسٹر کارڈ کا نشان ہو، وہ بالکل قابل استعمال ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں دو بڑے مسائل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب بھی وہاں کے بینکوں سے ریال نکالے جاتے ہیں نا، تو اس پر بینک کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن چارجز لگتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اوہ، یعنی ہر دفعہ پیسے نکالنے پر اضافی فیس کٹے گی؟ جی ہاں، اور دوسرا اور سب سے اہم مسئلہ ایئرپورٹ پر انتظار کا ہے۔ دیکھیں، جب عازمین کی فلائٹ وہاں لینڈ کرتی ہے تو امیگریشن اور سامان لینے میں آرام سے 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 4 سے 6 گھنٹے؟ یہ تو کافی لمبا انتظار ہے۔ بالکل، اور اس طویل انتظار کے دوران عازمین کو کھانے پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا کینٹین سے کوئی حامی ضرورت کی چیز لینی پڑ سکتی ہے۔ صحیح۔ ایسے میں وہاں سسٹم ڈاؤن ہونے یا کارڈ نہ چلنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ عازمین کے پاس کم از کم 500 سے 1000 سعودی ریال نقد کی صورت میں ضرور موجود ہوں۔ یہ تو بہت ہی مفید مشورہ ہے، لیکن یہاں ایک اور چیز آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سفر کا سارا خرچہ نقد ہی لے جانا چاہے تو سنا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حد بھی ہے؟ جی، اس حوالے سے قوانین بہت سخت ہیں۔ حد مقرر کی گئی ہے 7000 سعودی ریال کی۔ اگر کوئی شخص 7000 ریال یا اس کے برابر مالیت کی نقدی یا یہاں تک کہ زیورات بھی ساتھ لے جا رہا ہے تو ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کو اس کی پیشگی اطلاع دینا یعنی ڈکلیریشن دینا لازمی شرط ہے۔ اچھا، تو لوگ اکثر سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی رقم ہے، ہم اسے کیوں ڈکلیئر کریں؟ اصل میں یہ صرف کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مالیاتی معاملات کو شفاف رکھنے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈکلیئر نہیں کرتا اور چیکنگ کے دوران رقم نکل آتی ہے تو یہ ایک سخت قانونی جرم تصور ہوگا۔ اوہ، مطلب قانون کی پاسداری میں ہی بھلائی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے مالی معاملات۔ جیسے ہی حل ہوتے ہیں تو اگلی فوری ضرورت ہوتی ہے اپنوں سے رابطہ کرنے کی۔ جی، اور حج گروپ لیڈر سے بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ بالکل۔ تو مواصلاتی رابطوں کے حوالے سے بڑی بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل رومنگ بہت بہتر ہے اور کچھ مقامی سم لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، عازمین کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی نمبر پر ہی انٹرنیشنل رومنگ ایکٹیو کروا کر لے جائیں۔ لیکن کیا مقامی سم جیسے ایس ٹی سی، موبائلی یا زین لینا آسان نہیں ہوتا وہاں؟ آسان دکھنے میں لگتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اگر آپ مقامی سم لینے جائیں گے تو آپ کو پاسپورٹ، ویزا کی تفصیلات اور بائیو میٹرک تصدیق یعنی انگوٹھے کا نشان دینا پڑے گا۔ اچھا، انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے وہاں؟ سنا ہے کہ ڈیٹا پیکج بہت ضروری ہے آج کل۔
جی روزانہ کم از کم 2 GB ڈیٹا کا پیکج ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایپس کے بغیر اب حج کے کئی مراحل طے کرنا بہت مشکل ہے۔ 2 GB ڈیٹا روزانہ؟ جی یہ تو کافی زیادہ لگتا ہے عبادت کے سفر میں۔ دیکھیں وہاں بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے ان رش والے راستوں میں اپنا ہوٹل یا کیمپ تلاش کرنے کے لیے نقشے جات یعنی گوگل میپس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان آرام سے راستہ بھول سکتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ راستہ بھٹکنے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو چلیے اسی بہانے اہم موبائل ایپلیکیشنز کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سنا ہے آج کل حج پوری طرح ڈیجیٹل ہو گیا؟ جی ہاں، ڈیجیٹل اور بہت زیادہ منظم۔ سب سے پہلی اور اہم ایپ جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے نسک ایپ۔ اچھا، نسک، اس کے بارے میں کافی سنا ہے، یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس ایپ کے بغیر عازمین عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں ریاض الجنہ یعنی روزہ رسول پر حاضری بھی اس کے بغیر ناممکن ہے۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی وہاں جانے کے لیے بھی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اب؟ جی بالکل، اس ایپ کے ذریعے پیشگی اجازت نامہ یا پرمٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم کو وہاں ایک وقت میں جمع ہونے سے روکا جا سکے اور ہر شخص کو عبادت کا مناسب موقع مل سکے۔ یہ تو بہت زبردست انتظام ہے۔ پھر ایک ایپ ہماری اپنی حکومت کی بھی تو ہے، پاک حج ایپ؟ جی پاک حج ایپ حکومت پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ ہے۔ یہ ایک مکمل گائیڈ ہے۔ اس میں حج کی تربیت، مناسک کی معلومات اور سب سے بڑی بات شکایت درج کروانے کا نظام بھی شامل ہے۔ اچھا، تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہیں سے رپورٹ کر سکتا ہے؟ بالکل، انتظامی امور کی نگرانی کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی واٹس ایپ کا استعمال بھی انتہائی ضروری ہے۔ واٹس ایپ تو ویسے ہی سب چلاتے ہیں، اس کا کیا مخصوص کام ہے وہاں؟ اصل میں حج مشن اور گروپ لیڈرز اپنی تمام ہدایات واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہی بھیجتے ہیں۔ تو اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا یا واٹس ایپ ایکٹیو نہیں ہوگا تو عازمین تک اہم معلومات نہیں پہنچیں گی۔ یہ سب تو واقعی سفر کے جدید ساتھی بن چکے ہیں، لیکن دیکھیں جہاں سمارٹ فون اس سفر کو آسان بناتے ہیں، وہیں مقامی قوانین کی وجہ سے ان کا غیر محتاط استعمال بہت مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، موبائل میں کسی بھی قسم کا سیاسی لٹریچر، احتجاجی تصاویر یا نزیبہ مواد رکھنا وہاں سخت جرم ہے۔ اوہ! عازمین کو وہاں صرف عبادت کی غرض سے بلایا جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز فون میں مل جائے تو سعودی قوانین کے مطابق اس پر سخت سزا اور یہاں تک کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی دھیان رکھنے والی بات ہے۔ اچھا، ایک اور پابندی کا ذکر ہم دیکھتے ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حج کے دوران موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی قسم کی تجارتی یا کاروباری سرگرمی میں ملوث ہونا قانوناً منع ہے۔ یعنی اگر کوئی وہاں بیٹھ کر اپنا آن لائن بزنس چلانے کی کوشش کرے تو وہ جرم ہوگا۔ اس کے علاوہ تصویر کشی کی بھی کافی حدود ہیں۔ تصویر کشی پر تو ویسے بھی بہت بات ہوتی ہے۔ کن جگہوں پر عام طور پر پابندی ہوتی ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی اہلکاروں، چیک پوسٹوں اور جو مخصوص حساس مقامات ہوتے ہیں ان کی تصاویر لینے سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے یا فرض کریں کسی سیکیورٹی اہلکار سے بحث یا بدتمیزی کر لے تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتائج انتہائی سنگین ہیں۔ سزا کے طور پر 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے، اور فوری طور پر ملک بدری یعنی ڈیپورٹیشن کی سزا ہو سکتی ہے۔ 50,000 ریال، یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ جی ہاں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں دوبارہ سعودی عرب داخل ہونے پر مستقل پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ سختی سن کر شروع میں تو عجیب لگتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد کو دیکھیں تو یہ لاکھوں عازمین کی سلامتی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہی ہے نا؟ جی بالکل، جب اتنے مختلف ممالک سے لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو قوانین کی عملداری میں بالکل نرمی نہیں برتی جا سکتی۔
یہ وہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ محفوظ رہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، تصویر کشی سے یاد آیا، حرمین شریفین یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں فوٹوگرافی اور ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے اب قوانین اور بھی سخت کر دیے گئے ہیں۔ سنا ہے اندر تصویر لینے پر مکمل پابندی ہے۔ جی ہاں، حج 2026 کے حوالے سے یہ قوانین مزید سخت ہیں۔ دونوں مساجد کے جو اندرونی حصے ہیں وہاں ہر قسم کی فوٹوگرافی اور ویڈیو ریکارڈنگ مکمل طور پر ممنوع ہیں۔ پھر چاہے وہ پروفیشنل کیمرہ ہو یا عام اپنا موبائل فون۔ بالکل، چاہے موبائل فون ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ باہر کے جو عمومی مقامات ہیں وہاں کبھی کبھی مقامی ہدایت کے تحت اجازت مل جاتی ہے، لیکن اندر بالکل نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو اپنی یادیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ حکومت نے اتنی سختی کی ہے؟ دیکھیں، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ عبادت کا جو روحانی ماحول ہے اور جو خشوع و خضوع ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب لوگ تصویر لینے کے لیے اچانک رکتے ہیں تو رش اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ او ہاں، یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جب ہجوم چل رہا ہو اور کوئی اچانک تصویر یا سیلفی کے لیے رک جائے تو پیچھے آنے والے ہزاروں عازمین کا راستہ رک جاتا ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے بھگدڑ مچ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ زائرین کی پرائیویسی کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ وہاں دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی تصویریں بغیر اجازت انٹرنیٹ پر نہیں آنی چاہیے۔ ویسے یہ پابندی دیکھا جائے تو ایک طرح سے روحانیت کے لیے بہترین ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں ہر چیز کو فون کی اسکرین سے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ پابندی اصل میں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ان مقدس لمحات کو فون کی میموری میں نہیں بلکہ اپنی روح اور دل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ جی، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ عازمین کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ طواف، نماز اور اپنی دعاؤں کے دوران تصویر کشی سے مکمل اجتناب کریں۔ اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اخلاص اور عبادت پر مرکوز رکھیں۔ بالکل صحیح۔ تو آج کی اس نہایت مفید اور تفصیلی گفتگو کا اگر تھوڑا سا خلاصہ کیا جائے تو روانگی سے قبل اہم کاموں میں سب سے پہلے نقد رقم کی دستیابی ضروری ہے۔ جی۔ دوسرا، انٹرنیشنل رومنگ کا بندوبست کرنا تاکہ حکومت سے رابطہ برقرار رہے۔ تیسرا، نسک اور پاک حج ایپ جیسی ضروری ایپس کی تنصیب یعنی ان کو انسٹال کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ اپنے فون کو کسی بھی ممنوعہ مواد سے بالکل پاک کرنا۔ صحیح کہا۔ ان ساری عملی تیاریوں کے بعد ہی ایک بے فکر اور روحانی سفر شروع ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، ان ہدایات پر عمل کرنا سفر کو انتہائی آسان بنا دے گا۔ گفتگو کے بالکل اختتام پر ایک گہری سوچ یہاں بنتی ہے۔ اگر سوچا جائے کہ حج کے دوران یہ جو جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فون وغیرہ ہیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل ہٹا دیا جائے تو کیا ہم روحانی طور پر عبادت کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ اس دور میں جہاں ڈیجیٹل سہولیت اتنی ضروری ہو چکی ہیں، ہم ان کے استعمال اور دنیا سے کٹ کر روحانیت حاصل کرنے کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر عازم حج کو سفر پر جانے سے پہلے ضرور غور کرنا چاہیے۔ توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ بالکل، انہی اہم معلومات کے ساتھ آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ایک بار پھر العلم ایجوکیشن سسٹم کا حوالہ دیتے ہوئے تمام عازمین حج کے محفوظ اور مقبول حج کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔